علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی معزز ناظرین، کیسے ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ بہت ہی عجیب و غریب موضوع ہے اور بہت ہی زبردست موضوع ہے، چونکہ اس کا شکار ہر دوسرا بندہ ہے۔ وہ موضوع جو ناظرین ہے وہ یہ ہے کہ عورت مرد سے پہلے ڈسچارج کیوں نہیں ہوتی، یا مرد عورت سے پہلے ڈسچارج کیوں ہو جاتا ہے، اور عورت مطمئن نہیں ہوتی تو مرد پہلے ہی اپنا انزال کر بیٹھتا ہے، جس کی وجہ سے گھروں میں لڑائیاں، ناچاکیاں، میاں بیوی کی محبت میں بہت ساری دراڑیں پڑ جاتی ہیں، حالات بہت پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ حضرات نے اس چیز کو غور سے سننا ہے، اور یہ جو میں نسخہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس نسخے کو آپ نے سب سے پہلے غور سے لکھنا ہے، پھر بنا کے استعمال کرنا ہے۔ یہ کسی حکیم سے نہیں لینے، بلکہ آپ نے گھر میں خود تیار کرنا ہے، بنانا ہے، بنا کے استعمال کرنا ہے، اور اپنی بیگم سے ملنا ہے۔ اس سے پہلے 3-4 جو وجوہات ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں کہ عورت مرد سے پہلے ڈسچارج کیوں نہیں ہوتی، یا مرد عورت سے پہلے ڈسچارج کیوں ہو جاتا ہے، عورت کو مطمئن کیوں نہیں کر پاتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ناظرین یہ ہے کہ چونکہ مرد کا جو مادہ منویہ ہے وہ کثرت سے پیدا ہوتے ہیں، اور عورت کا جو ہے مواد وہ بہت ہی کم پیدا ہوتے ہیں، اور مرد جو ہے عورت سے کئی دن اگر دور رہے تو وہ کئی ایسی حرکتیں اور شرارتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے نفس میں یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ مرد عورت کو ملتے ہی ڈسچارج ہوتا ہے، عورت مطمئن نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے مرد اور عورت میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، محبت نہیں رہتی ہے، اور یہ گھر برباد ہونے کا بھی سبب بن سکتے ہیں۔ دوسری جو بڑی وجہ ہے وہ ہے غلام بازی، یا مشت زنی، یا اسی طرح کسی اور طریقے سے مرد کا فارغ ہونا، یہ بھی سبب بنتا ہے عورت سے پہلے ڈسچارج ہونا۔ تیسرا جو سب سے بڑا سبب ہے ناظرین، وہ ہماری خوراک ہے، وہ ہماری غذا ہے، جو ہم فاسٹ فوڈ زیادہ استعمال کرتے ہیں، گرم چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ہی ہمارے معدے پر اثر پڑتا ہے، معدے سے جگر پر، جگر سے مثانے پر اثر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ہم جلدی انزال کر بیٹھتے ہیں۔ اور چوتھی جو سب سے بڑی اور اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم عورت کو آگاہ نہیں کرتے، بلکہ ہمارے دل میں، ذہن میں یہ نفسیانی خواہشات ابھرتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم تو تیار ہوتے ہیں لیکن ہماری بیگم تیار نہیں ہوتی۔ ہم جاتے ہی اس پہ حلہ بول دیتے ہیں، ہم جاتے ہی اس کو تیار نہیں کرتے ہیں، یا تیار کرتے ہیں تو وقتی طور پہ تھوڑا تیار کرتے ہیں، وہ بالکل مطمئن نہیں ہوتی جماع کے لیے، تو ہم اس کے ساتھ جماع کر دیتے ہیں، تو ہم جلدی انزال کر بیٹھتے ہیں اور عورت مطمئن نہیں ہوتی۔ اس کے لیے سب سے پہلے ناظرین آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ حضرات نے جس دن جماع کرنا ہو، سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ صبح اپنی بیگم کو آگاہ کر دینا چاہیے کہ آج رات کو ہم، چونکہ یہ فطری عمل ہے، سنت طریقہ ہے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، تو آپ نے صبح کو آگاہ کر دینا ہے بھی آج ہم شام کو اپنا جو ازدواجی تعلق ہے وہ قائم کریں گے انشاءاللہ۔ تو عورت دن کو، چونکہ اس کے ذہن میں بھی یہ خیال ہوگا کہ ہم نے آج جماع کرنا ہے، ہم نے آج ملاقات کرنی ہے، تو اس کے ذہن کا جو خیال ہے وہ بار بار اس چیز کو ابھارتا رہے گا۔ وہ دن کو اپنے جسم کو صاف کرے گی، اپنے کپڑے صاف پہنے گی، نہائے دھوئے گی، اس کے بعد وہ مکمل طور پہ مطمئن ہوگی اور تیار ہوگی، تو رات کو آپ نے جماع کرنے سے پہلے پھر اس کو کچھ تیار کرنے، اس کے جسم کے ساتھ کھیلیں گے، کچھ تیار کریں گے، تو وہ تیار ہو کے جب آپ سے ملاقات کرے گی تو عورت مرد سے پہلے ڈسچارج ہو جاتی ہے، اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی جتنی مرد میں ہوتی ہے، لیکن ہم یہ پیچیدہ غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے عورت ہماری ڈسچارج نہیں ہو پاتی، اور ہم اس مرض کا شکار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، طرح طرح کے حکیموں کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، طرح طرح کی ٹیبلٹ استعمال کرتے ہیں، کیپسول استعمال کرتے ہیں، کریمیں استعمال کرتے ہیں، معجونات استعمال کرتے ہیں، ہمیں کوئی یہ دوسرا ہوتا تو نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہوتی، لیکن یہ چیزیں ہم استعمال کر کر کے اپنے آپ کو خود بیمار کر بیٹھتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے کرنا کیا ہے؟ اگر آپ نے کچھ
کمی کوتاہی ہے، بیماری ہے، تو آپ حضرات نے 3 نر چھوارے لینے ہیں۔ کتنے؟ 3 نر چھوارے۔ ان تینوں میں سے گٹھلی نکال لینی ہے، اس میں کلونجی بھر دینی ہے۔ وہ تینوں نر چھواروں میں آپ نے کلونجی بھر دینی ہے۔ کلونجی بھر کے ان نر چھواروں کو آپ نے ایک دیگچی میں رکھ دینا ہے۔ ان کے اوپر 1 کلو دودھ ڈال دینا ہے، خالص دودھ 1 کلو ڈالنے، اس میں 2 چمچ مصری کے ڈال سکتے ہیں، مصری نہیں ملتی تو پھر آپ نے اس دودھ کو ڈال کے اتنا پکانا ہے کہ 1 پاؤ دودھ رہ جائے۔ جب اس دودھ کو آپ نے کسی گلاس میں یا کپ میں ڈالنے تو 3 چمچ آپ نے شہد کے ڈال لینے۔ 3 چمچ آپ اس میں شہد ڈالیں گے، وہ چھوارے نکال کے آپ نے کھا لینے ہیں۔ اوپر سے یہ دودھ پی لینا ہے، 1 گھنٹہ پہلے یہ آپ نے استعمال کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنی شریک حیات سے جمع کریں، اپنی بیگم سے ملاقات کریں، انشاءاللہ آپ کو جمع میں لذت بھی محسوس ہوگی اور فائدہ بھی بہت ہوگا۔ اور سب سے بڑا فائدہ جو ہوگا، وہ جن حضرات کے جراثیم نہیں بنتے، وہ پریشان ہیں کرم منی کی وجہ سے، وہ یہ نسخہ 1 ماہ استعمال کریں، ہر 2 دن کے وقفے کے بعد، یعنی 1 ماہ استعمال کرنے، 2 دن کے وقفے کے ساتھ 10 دن یہ استعمال کرنے۔ 1 ماہ میں 10 دن آپ نے استعمال کرنے، اپنی بیوی سے ملاقات کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا مردانہ کمزوری کے حساب سے، کرم منی کے اعتبار سے، یا صورت انزال کی وجہ سے، یا انتشار کی وجہ سے، تو انشاءاللہ یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور آپ اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ جن حضرات کو اس بات کی سمجھ نہ آئے وہ میرے نمبر 0301 5417 106 پہ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا بھائی آپ کی خدمت کے لیے ہمتاً حاضر ہے۔ 24 گھنٹے ہمارا یہ نمبر کھلا ہوتا ہے، آپ فون کر کے پوچھ سکتے ہیں، مشورہ کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اسی طرح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور آپ حضرات کو اس سب جو ہے نا اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک اور محبت اور یہ ویڈیو شیئر کر کے اس کا ثبوت آپ نے دینا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے خیر خواہ ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا چاہتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ خیر خواہی کی یہی وجہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ ہماری ہر بھائی تک یہ ویڈیو پہنچنی چاہیے جس کو بھی یہ مسئلہ ہے۔ شفا من جانب اللہ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے۔ اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔